تو یہ اندر سے گوشت باہر آنے لگا. میرے نبی کو تکلیف ہوئی, آقا کو تکلیف ہوئی, چہرے پہ جب اثرات دیکھے تکلیف کے, صحابی رسول کے ہاتھ رک گئے. میری ماں آپ پہ قربان, میرے بابا آپ پہ قربان, میری جان آپ پہ قربان, آقا میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا. نبی بولے ابو عبیدہ نکالو نکالو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح پریشان ہے. پھر دوبارہ کوشش کی تو یہ گوشت آنے لگا. پھر رک گئے. آقا مجھ سے نہیں ہوگا, مجھ سے نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی نبی کو تکلیف ہو رہی ہے. تمہیں کیا پتہ دین اور اسلام کیسے پہنچا. بس تمہیں تو کھیلنے سے مطلب ہے, تمہیں تو کھیلنے سے مطلب ہے. تمہیں تو ادھر آدھر بس کسی کی بہن بیٹی کو تک لو, موبائل پہ چیٹنگ سیٹنگ کر لو, غنڈہ گردی کر لو, وہ میٹھی میٹھی باتیں ادھر سے کر لے, تم ادھر سے کر لو, زندگی تمہاری سفل ہو گئی. لعنت ہے ایسی زندگی پہ. میرے نبی کی زندگی دیکھو, نبی لیٹے ہیں, رخسار میں گھس گئی, وہ نہیں نکل رہی, کپ کپا رہے. آقا آقا کیا کروں کیا کروں کیا کروں. دوسری جنگ ہے یہ احد. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنی آنکھوں سے پٹی باندھی, اور پٹی باندھنے کے بعد اپنے دانتوں سے وہ زنجیر پکڑی, اور ایسے کر کے انگوٹھا نا زنجیر کی برابر سے, جیسے انگوٹھا لگاتے نا ایسے تاکہ گوشت نہ آئے, انگوٹھا ایسے لگا کے اور دانتوں سے پکڑ کے پہلے تو آقا کے قدم پکڑے تھے. آقا معاف کر دینا, معاف کر دینا, معاف کر. آج کتنا نبی کو تم تکلیف دے رہے ہو, تم نے فالتو کے جھگڑے تک لگا رکھے, کتنا تکلیف دے رہے ہو آقا کو. وہ صحابی کہہ رہے ہیں آقا معاف کر دینا. عبیدہ ابو عبیدہ جلدی کرو جلدی کرو. حضرت ابو عبیدہ نے پٹی باندھ لی تاکہ چہرہ نہ دکھے, چہرہ دکھے گا تو مجھ سے نہیں نکلے گا. دانتوں سے پکڑی, اور پکڑنے کے بعد جب ایسے زنجیر پہ لگا کے پوری طاقت لگائی اور جھٹکا مارا, تاریخ یہ کہتی ہے زنجیر تو نکل گئی مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دانت اکھڑنے کے قریب تھے, پورے ہل گئے, دانت بول گئے, اور خون اب نہیں رکتا. اتنے میں ساری عورتیں آ گئی, میدان میں آ گئی. آنے والی سیدہ فاطمہ بھی, فاطمہ کو دیکھ کر کے صحابی رسول ایک طرف, کیونکہ نبی کی بیٹی تھی, پاکیزہ بیٹی تھی, سیدہ طیبہ طاہرہ عفیف, اور جنتی عورتوں کی سردارہ فاطمہ آئی. ہٹ گئے. ابا, فاطمہ کہہ رہی ہے ابا بابا آنکھ کھولو, مجھ سے بات کرو, میں آپ کی بیٹی ہوں. بابا جان بات کرو, میں آپ کی بیٹی ہوں. میرے نبی کو اتنی تکلیف, بات نہیں کر رہے, بات نہیں کر رہے. بابا آنکھ کھولو, بابا آنکھ کھولو, مگر میرے نبی بات نہیں کر رہے. سیدہ فاطمہ اپنا دوپٹہ بھگو بھگو کے آقا کے یہاں رکھ رہی ہیں تاکہ خون رک جائے. آقا کے یہاں دوائیں پڑی ہیں, خون رک جائے. اور یہ بچی آج اپنے تو اپنے غیروں سے موبائل پہ الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنا دین دھرم چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں. موبائل پہ بتاؤں تو پتہ چلے گا, ایک ہی اشارہ سمجھ لو. تو کیسا باپ تھا, بیٹی کو شریعت مصطفیٰ کی گھٹی نہیں پلائی تو نے, تو کیسی ماں تھی, اپنی بیٹی کو اتنا نہیں سکھایا. انہوں نے مدرسے کھولے, آج ان کا حق احسان ہے. یہ 5 بچے, میں آیا نذرانہ لے کے چلا جاؤں گا, اور لوگ آئے نذرانہ لے, اچھی بات ہے, تحفہ دو, مگر سنو یہ 5 بچے, یہ ریزلٹ ہے تمہارے مدرسے کا, ریزلٹ ہے یہ. بے شک بے شک. نہ جانے کتنی بچیاں اس مدرسے میں جا کر کے دوپٹہ اوڑھنا سیکھ گئی ہوں گی, نہ جانے کتنی بچیاں پاکی نہ پاکی کے مسائل سیکھ گئی ہوں گی, نہ جانے کتنی بچیاں انہیں یہ پتا ہوگا کہ نبی کی بیٹی نے کہا ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا چاندی نہیں, روپیے پیسے نہیں, ہیرے جواہرات نہیں, عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا پردہ ہے, شرم و حیا, غیرت ہے. اگر ہم
मगर कनीज़े फातिमा जरूर बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने इल्मे दीन मुस्तफ़ा, तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी माशाअल्लाह। अब नबी की बेटी, नबी की बेटी, बाबा बात करो यार, आका इस उसमें हो। कोई सहाबी उधर सिसक रहे, कोई सहाबी उधर शहीद हुए लेटे, किसी के बाप बेटे दोनों शहीद हो गए। आज फलस्तीन का मामला आया तो हर मुसलमान के सीने में गम है कि नहीं? बोलो। कुछ भी नहीं कर सकता मगर गम तो है। वो सहाबी, कोई बहन ऐसी थी जिसका बेटा भी शहीद हुआ, जिसका शौहर भी, जिसका बाप भी। उनके सब्र को देखो, कह रहे हैं बाबा मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। सैयदा फातिमा रो दी, आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू, और रो रो करके कहे बाबा होश में आओ। और मेरे नबी करहा रहे थे, नबी को तकलीफ थी। और बेटी कैसी थी मालूम है? ये ऐसी बेटी थी, जब नबी के पास फातिमा आती थी ना, तो मेरे नबी उठ के फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे। ये वो बेटी, एक दिन फातिमा नहा के आई, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। बाबा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है मगर मेरी फातिमा की टक्कर की एक भी नहीं है। अल्लाह, एक दिन मेरे नबी खड़े होकर के हाथ फैला दिए, जब बेटी आई फातिमा हाथ फैला दी। फातिमा भी जाके अपने बाबा के सीने से लग गई। कहा बाबा, कहा बाबा, कहा बेटी दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है और तुम्हारे बाबा को सुकून मेरी बेटी फातिमा से मिलता है। ये वो फातिमा। एक दिन भूखे थे बहुत ज्यादा, साहबे की दावत हो गई, मेरे नबी ने उनसे इजाजत ली। जबकि इजाजत ली, कहा मेरी बेटी फातिमा घर में ले, ये एक रोटी एक बोटी मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। अल्लाह, जो कायनात के मालिक व मुख्तार, उनका ये आलम है। फातिमा कह रही है बाबा, बाबा मुझसे बात करो ना मेरे नबी के यहाँ, और नबी करहा रहे। अब फातिमा से रहा नहीं गया। रोने के बाद कौन बेटी होगी जो जलाल में नहीं आएगी? रोने के बाद कहा, क्या कहा? करे ये कौम क्या जन्नत में जाएगी जो अपने नबी को सताती है? जब इतना कहा, मेरे नबी उठ के बैठ गए, नबी उठ के बैठ गए और अपनी बेटी के मुंह पे हाथ रख लिया। ना मेरे लाल, ना बेटी, तुम्हारी जुमले निकले हुए पूरे हो जाएगा। कहा बेटी ये जुमले मत निकालो। कहा बाबा चिपट गई, का मैं परेशान है। बेटी जो सता रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं इनकी नस्लों में ऐसे होंगे जो इस्लाम का झंडा लेकर के चले। अब दुआ करते हैं अल्लाह मेरी बेटी फातिमा के जुमले को महफूज कर लेना। ये है आलम। आज तुम्हारी बेटी अगर मदरसे से दूर होगी, दीन से दूर होगी, इस्लाम से दूर होगी, तो वो 5000 का लहंगा तो पहन सकती है, 5000 का मेकअप तो कर सकती है, वो सारे कपड़े पहन सकती है। अगर बाप बीमार हो जाए रो सकती है, भाई बीमार हो जाए तो रो सकती है, शौहर बीमार हो जाए तो रो सकती है। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची, चाहे वो 200 रुपए का सूट पहन रही हो, वो अपने आप को कमतरी का शिकार ना जाने। वो चाहे 500 रुपए का सूट पहन रही हो, मदरसे में पढ़ने वाली, अगर उसके बाप की तबीयत खराब हो जाए, यहां तक कि अगर कैंसर भी हो जाए, डॉक्टरों ने फेल कर दिया हो, हकीमों ने फेल कर दिया हो, ये कह दिया हो कि अब ये आखिरी मंजिल पर है, मगर उस बच्ची ने पढ़ा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। उसकी जो आलिमा ने, उसकी जो मुअल्लिमा ने, उसकी जो माँ रूहानी माँ थी, उसने जो पढ़ाया, बेटी कुरान हर चीज के लिए शिफा है, हर बीमारी के लिए शिफा है। अब वो ढूंढेगी मौला जब है तो कौन सा कैप्सूल है, कौन सी आयत है, कौन सी टेबलेट है, अब वो ढूंढेगी, कुरान पढ़ेगी। वो लड़की मोबाइल में नहीं रही थी, वो कुरान में रही थी, आयत ढूंढ लेगी।
29वां पारा निकालेगी, आयत मिल जाएगी, उसकी आंखों में आंसू होंगे। सैयदा फातिमा की तरफ को लो लगाएगी, उसकी आंखों में आंसू होंगे। हजरत सकीना का वास्ता देगी, उसकी आंखों में आंसू होंगे, उसकी आंखों में आंसू होंगे। हजरत आयशा का वास्ता देगी, और जब पढ़ने बैठेगी अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर 2200 मरतबा पकड़ेगी, पढ़ेगी। अल्लाह कहेगा, अरे जिसकी बेटी मुझे लतीफ व खबीर पुकारे, मैं उसके बाप को बीमार रहने नहीं दे सकता, अल्लाह उसके बाप को शिफा अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने इल्मे दीने मुस्तफ़ा, तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सुनो, मदरसे की बच्ची से शादी हो गई, किसी बच्ची से, पढ़ने वाली से, आलिमा से, या जो भी पढ़ी उससे हो गई शादी, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं। शौहर का काम बंद हो गया, शौहर का काम नहीं चलता, परेशान हाल हो गए। थोड़ी देर के लिए मान लो, अब वो ना पाखंडी मियाओं के पास नहीं जाएगी, समझ रहे मेरी बात? वो लुटेरों के पास नहीं जाएगी, गुंडों के पास नहीं जाएगी, समझ रहे हैं ना मेरी बात? जो ये बाबे बने हुए हैं, बाबे, उनके पास नहीं जाएगी। उसे कुरान याद आएगा, बेशक बेशक। शौहर से कहेगी तुम जाओ, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, काम करो, मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं होगा। बेशक बेशक बेशक। वो लड़की रात को जब सोएगी 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के सोएगी, और कहेगी नबी ने फरमाया, जिस घर में, अगर जिस घर की लड़कियां, जिस घर की औरतें 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़े, उस घर में कभी फाका या मुसीबत नहीं आती है, और अगर आ भी जाए तो कुरान की ये सूरत उसका हल बन जाता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो डॉक्टर के पास या इसके पास नहीं, ये। और सुनो, उसका अगर बच्चा अल्लाह ने अता फरमाया, और मैं तो कहता हूं सबकी बच्चियों को नेक और साले औलाद से अल्लाह नवाजे, आमीन। रात भर बच्चा नहीं चुप रहा है, रात भर डॉक्टरों के पास इधर उधर जा रहे हैं, और ये मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची, गरीब की बच्ची, जो जहेज तो नहीं ला सकती है, जो मोटरसाइकिल तो नहीं ला सकती है, जो कार तो नहीं ला सकती है, मगर इसके पास कुरान की दौलत होगी। बच्चा रोएगा, या तो इसको याद होगा, या फिर अपनी मुअल्लिमा जो थी, आलिमा, उसकी रूहानी माँ, उसको फोन लगाएंगे, कहेंगी माँ बोले या जो भी बोल रही हो वो, उस तानिया जो उसको, कि कुरान की कोई आयत ऐसी बता दो जो बच्चा मेरा चुप नहीं रहा। अब वो बताएगी, हाँ बेटा सूरह असर 8 मरतबा पढ़ के फूंक दो। सुभान अल्लाह। इसलिए पूरी दुनिया के अमल गलत हो सकते हैं, लेकिन कुरान का अमल गलत नहीं हो सकता। बेशक। वो लड़की 8 मरतबा सूरह असर पढ़ के फूकेगी, ठीक। अब दूध की शिकायतें जो घर घर होती है ना, कि दूध नहीं उतर रहा है, अब नहीं जाएगी किसी पाखंडी के पास, उसने अपनी आलिमा से पढ़ा है। ये चीजें कई मार्केट में नहीं, मदरसों में मिलती हैं, वो देख लेगी। सूरह इन्ना अंज़लना 17 मरतबा जीरे पे पढ़ के, सोंठ पे पढ़ के, उसको पीस के खाने वाली चीज पे 7 दिन खा लेगी, इंशाअल्लाह उसके बच्चे के लायक आराम से दूध उतरेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो मैं ये बातें छोटी छोटी इसलिए बता रहा हूं ताकि बच्ची अपनी भेजो, और जो मोबाइल की दुनिया ना, इससे बाहर करो। जो यहूद और नसारा का मिशन था ना, वो तोड़ के रख दो, खत्म कर दो। बच्चा दूध नहीं पी रहा, अब क्या करे? कुछ नहीं। उसकी आलिमा ने उसको बताया, सिर्फ या कय्यूम जाफरान से लिख दे, या कय्यूम। काफ का जो मुंह है वो खुला हुआ रहे, वाव का मुंह खुला हुआ रहे, मीम का मुंह खुला हुआ रहे, 4 जगह लिखो या कय्यूम या कय्यूम या कय्यूम। चीनी की प्लेट पे लिखने के बाद उसे धो करके पिला दो। 3 मरतबा नहीं पिला पाओगे, कैसे ही इंशाअल्लाह बच्चा दूध पीने लगेगा। अल्लाह के नाम ये कहां मिलेगा? मदरसे में मिलेगा। एक नहीं, हजारों चीजें ऐसी हैं
مگر کب؟ جب بچیاں مدرسے میں، اور اگر مدرسے سے دور رہیں گی تو کہے گی امی میں کیسی چٹیاں بناؤں، امی میں کیسی مہندی لگاؤں۔ اب موبائل میں دیکھ دیکھ کے مہندی لگ رہی ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان کی بچیاں نا، کیا بتاؤں، ایسے ایسے لوگوں سے موبائلوں پہ باتیں کر رہی ہیں، پیسے کے لالچ میں اس نے پھانس رکھا ہے۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے حالات، اب بچانے کا تمہارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے مدرسے۔ وہ کیا ہے بولو؟ جب صبح سے 7 یا 8 بجے سے 12-1 بجے تک مدرسے میں رہے گی تو وہ بگڑی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ نہیں رہے گی، بلکہ اپنی عالمہ جو ماں ہے، جو فاضلہ ہے، جو قاریہ ہے، اس ماں کے ساتھ رہے گی، اور جتنی سہیلیاں ہوں گی وہ بھی پڑھنے والی ہوں گی۔ اگر وہ چلے گی اور وہ دیکھے گی ماں نا اس کے کپڑے ادھر آدھر ہیں، شریعت کے چپ ادھر آ، شریعت کا یہ طریقہ نہیں، ایسے دوپٹہ اوڑو، ایسے وضو بناؤ، ایسے یہ سکھایا جائے گا، حالانکہ یہ تمہیں سکھانا چاہیے تھا۔ مگر پھر بھی یہ مدرسے جو کھولے ہیں یہ اسی لیے کھولے ہیں، اسی لیے آئے ہیں وجود میں، سمجھ رہے نا میری بات؟ اور جو لڑکے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں وہ بھی کان کھول کے سن لے۔ حضرت ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو نا، شاعر صاحب، اتنا نشہ چل لیا، نشہ۔ پہلے لوگوں کے اندر معلوم ہے کیا تھا؟ طاقت ہوتی تھی۔ یہ مطلب انہیں نشہ دے دے کر کے نا انہیں نامرد بنا دیا۔ نشہ، میری بات تھوڑی سی تمہیں لگے گی مگر سچ بتا، نشہ دے دے کر کے ان کی طاقتیں ختم کر دی۔ پرانے لوگ تھے نا، یہ کبڈی کھیلتے تھے، یہ لوگ لکڑی چلاتے تھے، یہ لوگ ہل جوتتے تھے، گاڑی اٹک جائے تو کاندھے سے لگا کے پار کر، یہ لوگ تھے۔ شدھ گڑ کھاتے تھے، دودھ پیتے تھے، مٹھا پیتے تھے، اور اب نرا کیمیکل پی رہا، سمجھے؟ کولڈ ڈرنک پیتے 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 بیئر تک پہنچ گیا، بیئر پیتے پیتے شراب پہ پہنچ گیا۔ شراب جو برباد کر کے رکھ دیتی۔ یہ بتاؤ نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ بتاؤ، میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی ایک گھونٹ شراب یا نشے والی چیز پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پیپ کا ایک گھونٹ پلائے گا۔ پیو گے؟ ہے ہمت؟ سنو، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، حضرت اور لوگوں نے بھی لکھا، جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہوگی، اس میں خون، پیپ، کچلو، مواد جمع ہوگا اور انہیں پیشاب لگتا ہوگا، مگر پیشاب نہیں اترے گا، ان کے مثانے، پیٹ تن جائیں گے پیشاب کی وجہ سے، پھول جائیں گے، پریشان، چیخ رہے ہوں گے، تاپ رہے ہوں گے، شرمگاہ سڑ رہی ہوگی۔ اور برابر میں کچھ لوگ ایسے جن کے یہ ناخون اللہ تعالیٰ تانبے کے کر دے گا، اور آدھے چہرے سے نصف الوجہ کا لفظ آیا، آدھے چہرے سے ایسے کر کے چیریں گے، آدھے سینے تک کھال لوچیں گے، خراشے ڈالیں گے، چیریں گے، اور کیا کریں گے؟ ہائے العطش، ہائے، اس کا مطلب ہم تڑپے جا رہے ہیں، کچھ پلاؤ، کچھ پلاؤ، کچھ پلاؤ، مرے جا رہے ہیں، کچھ پلاؤ، ہائے پیاس، العطش، پیاس، تونس، خشکی، سارے معنی وہ چھیل رہے ہوں گے۔ میرے نبی بیان کرتے کرتے رو گئے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ کون سے نبی کے امتی ہوں گے؟ اس نبی کو کتنی تکلیف ہوگی؟ جب اتنا کہا تو نبی کی سسکیاں بن گئی روتے روتے۔ صحابہ بولے کوئی غلطی ہو گئی، پتہ نہیں کیا۔ نبی تو اور رونا شروع ہو۔ آقا آپ اتنا رو رہے ہیں تو جس نبی کے امتی ہوں گے ان کو کتنی تکلیف ہوگی؟ اور کیا پتا تھا کہ نبی کی بات ہو رہی؟ اللہ اللہ اللہ۔ میرے نبی رو رو کر کے ہچکیاں بن گئی۔ صحابہ کہنے لگے آقا معاف کر دو، آقا کا تمہاری غلطی نہیں، پوچھو گے نہیں وہ کون سے نبی کو امتی؟ کہا آقا، کہا وہ تمہارے ہی نبی کو امتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ مجھ محمد، میں نبی
میرے امتی ہوں. اب تو صحابہ چپ دم بخود. اب کیا کریں؟ آقا معاف کر دے کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں. پوچھو گے نہیں کون لوگ ہوں گے؟ اب نبی رو رہے، صحابہ نہیں پوچھتے. نبی رو رو کر کے بولے اب اللہ کے حکم سے ان کو پیشاب اترے گا. پیشاب ساتھ میں. اب جب پیشاب اترے گا تو پیپ بھی، کچلو، خون، مواد، یہ ساری چیزیں، اور جہنم کی کالی آگ، یہ ساری چیزیں لپیٹے مارتی ایک گڑھے میں پہنچ جائیں گے. اب میرے نبی نے فرمایا وہ جو ہائے التش ہائے التش کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ پیپ اور یہ مواد پلایا جائے گا. حدیث ہے، ان لوگوں کو یہ پلایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا آقا انہوں نے کون سا جرم کیا ہے، کون سی خطا کی ہے، کون سا گناہ کیا ہے، یہ کون سے گناہگار ہوں گے؟ آقا اتنا بتا دے. تو میرے نبی نے فرمایا یہ میری امت کے وہ گناہگار ہیں جو شراب پیا کرتے تھے، جو شرابی تھے، نشہ کرتے تھے، بیئر پیا کرتے تھے، چرس اور نشہ آور چیز پیا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے. یہ میری امت کے شرابی ہوتے ہیں. میرے آقا رو رو کر کے لیٹ جاتے ہیں. تمہیں اللہ رسول کا واسطہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. آقا بیان کرتے کرتے تم بیئر کے نام پہ اس نشہ آنے مت دینا. کتنے لوگ شادی میں اس لیے پیتے کہ ہم ناچیں گے زیادہ، تھکیں گے نہیں، بے ہوش ہو جاتے. اللہ کے واسطے کوئی کام ایسا مت کرنا جس سے نبی ناراض ہو جاتا. اللہ اکبر. اللہ لوگ پوری دنیا مسلمانوں کو اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی بے شک بگاڑنے کے چکر میں، سچائی ہے، بگاڑنے کے چکر میں، اور تم آپس میں لڑے جا رہے ہو، مرے جا رہے ہو. بے شک. نہ پدی کا شورو اور مفتی بنا پڑا. اللہ اکبر. اللہ ایسے حالات. میں ایک جگہ سن رہا تھا، حضرت ایک جگہ سن رہا تھا تو کچھ لوگ ان پڑھی کچھ کہہ رہے تھے کہ مولا کائنات حضرت علی کا پہلا مقام ہے، کچھ کہہ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا مقام ہے. یار میں نے کہا یا اللہ وہ وقت آ گیا جب نبی نے فرمایا تھا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل جتنا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ پر رکھنا مشکل. بے شک بے شک. اب وہ وقت آ گیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور صحابہ کو برا کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کو برا کہتے ہیں. دونوں جہنمی. بے شک بے شک. دونوں جہنمی. اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ صحابہ بھی ہمارے ہیں اور اہل بیت اطہار بھی ہمارے ہیں. نہ تو صحابہ کے بارے میں ہم برا سن سکتے ہیں، نہ اہل بیت اطہار کے بارے میں ہم برا سن سکتے ہیں. اس لیے وہ صحابی بنے ہیں ہمارے نبی کو دیکھ کر کے، اور یہ اہل بیت اطہار ہوئے ہمارے نبی کے گھرانے سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، فیضان صحابہ اکرام، فیضان اہل بیت اطہار. ماشاءاللہ. تیرا تعلق کس سے ہے؟ 5ویں کلاس پڑھنے والا ہائی اسکول والے کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میتھ کس کا اچھا، انگلش کس کی اچھی. امتحان نہیں لے سکتا. سارے علماء جمہور کا اس پر اتفاق ہے. سب سے انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مولا کائنات حضرت علی کی اولاد نے بھی مانا ہے. بے شک بے شک. تم حسن سے بھی زیادہ اونچے ہو گئے، غوث پاک سے زیادہ اونچے ہو گئے، غریب نواز سے زیادہ اونچے ہو گئے، ان لوگوں سے زیادہ اونچے ہو گئے. نہ پدی کا شوروا. ایسے حالات اگر کسی بھی صحابی کی ذرہ برابر میں گستاخی ہو گئی، ایمان جاتا رہتا ہے، سچائی ختم ہو جاتا. اس لیے ایمان کو بچانا ضروری. بے شک بے شک. ہر طرف سے لوگ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں. سچائی. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، بیوی کو بچاؤ. تمہاری ذمہ داری. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
ایک جگہ حضرت میں مزار شریف پہ عرس کی تقریب میں گیا، حضرت میری تقریر تھی، سن لو تھوڑی دیر اور۔ کیا ٹائم ہو گیا صاحب صاحب؟ 1 بج گیا، بس ٹائم ہونے والا، 1 بج گیا۔ ایک جگہ عرس تھا، ہماری تقریر تھی، ہم گئے تو ہم نے سوچا چلو مزار شریف پہ حاضری دے لیں۔ وہاں دیکھیں تو ایسا مجابر غنڈا بیٹھا تھا، وہ کئی انگوٹھیاں اور الٹے سیدھے کپڑے اور بال، اور وہ نا چلم میں وہ بھرا ہوئے نشے والی چیز، اور وہ کیا بولتے اس کو، چرس بولتے، کیا بولتے بھانگوں کیا وہ، اور وہ پیتا تھا اور ایسے کر کے سٹکا مار کے پھر دھواں اڑاتا تھا، کئی دھوئیں، اور پھر ہر دھوئیں کا حق علی حق علی حق علی، جتنے غنڈے اس کے ساتھ میں تو وہ بھی کہہ رہے تھے حق علی حق علی۔ میں نے کہا توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یار مولا کائنات حضرت علی کو ذرا دیکھیو، میں بتاؤں تمہیں، جی بتاؤ۔ قرآن شریف کا 2 سپارہ، جی سورہ بقر، آیت میں پڑھ رہا ہوں، موبائل میں دیکھ لینا، غلط ہو تو مجھے بلا لینا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ۔ یہ آیت کے شان نزول میں حضرت علی کا ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے، اجازت ہو تو بتاؤں؟ گھر جا کے دیکھ لیو، قرآن میں کسی کا بھی قرآن دیکھ لیو، آج کل موبائل کا دور ہے، نوجوانوں دیکھ لیو، سمجھے؟ اگر اس نے شان نزول لکھی ہے تو یہ واقعہ ہوگا۔ اعلی حضرت کو اس میں اپنی آنکھ سے دیکھ چکا ہوں، موبائل میں نکال کے دیکھو، اس آیت کے شان نزول میں لکھا، حضرت علی خود فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تالاب ہو، جی کیا ہو بولو؟ تالاب، اور اس تالاب میں پانی، اور اس پانی میں شراب کے نشے والی چیز کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، کون کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات حضرت علی کا چند قطرے ڈال دیے جائیں، اب وہ تالاب کا پانی زمین میں خشک ہو جائے، کچھ کم گہرے تالاب ہوتے ہیں، ہو جاتے زمین میں خشک، اور حضرت علی فرماتے ہیں اس زمین پہ گھاس اگ آئے، جم آئے، گھاس جمائی، اب حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لیں، میری بکریاں کھا لیں۔ دیکھ رہے ہیں پانی میں شراب یا نشے والی چیز کے قطرے، پانی زمین میں، زمین میں گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ گھاس میری بکریاں کھا لے۔ اب علی کہتے ہیں علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت علی کو بدنام کرتے ہو، تمہیں اتنا مارا جائے گا، ان گنڈوں کو نا ادھر کی پسلی ادھر کر دی جائے گی اور ادھر کی ادھر۔ مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو تو کتنے واسطے ہو گئے، شراب یا نشے والی چیز کے قطرے پانی میں، پانی زمین میں، زمین میں گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیوں گا، اور تو سٹا مار کے کہہ رہے حق علی حق علی۔ حضرت علی اس سے منہ پھیر رہا ہے تو اس سے راضی ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا۔ ذرا دیکھو نا امام حسین پاک کو آیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ، امام حسین پاک کتنا میٹر تھا، اتنا تو ہی تھا، یزید کا مطالبہ تھا کہ مجھ سے بیعت کر لیں، بچے بھی بچ جائیں گے، خود ہی بچ جائیں گے۔ آج جیسا کوئی دلال ہوتا تو بچ بچایا تھا، لیکن وہ حسین تھے، دنیا والوں کو دکھا دیا۔ حسین نے کہا اب شریعت مصطفیٰ کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے۔ جی ہاتھ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کیوں؟ زمین کا جھگڑا تھا، جائیداد کا تھا، کیا یزید یا یزید حسین کے مقابلے کا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ نہیں ہو سکتا۔ بولو حسین پاک نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ دنیا والوں کو دکھا دیا۔ اس لیے یزید نماز نہیں پڑھتا، اس لیے یزید ڈھول بجاتا ہے، اس لیے یزید ناجائز لڑکیوں کو اپنے گھر میں رکھتا ہے، اس لیے یزید شریعت کا خون کرتا ہے۔ حسین وہ ہے اپنے بچے دے سکتا ہے، اپنی جان دے سکتا ہے، اپنا مال دے سکتا ہے، مگر ایسے شرابی جواری نشیڑی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان شہدائے کربلا، فیضان اسیران کربلا، فیضان مظلومین کربلا. ماشاءاللہ. دکھ اس وقت ہوا تھا حضرت جب ایک گاؤں میں لوگ اپنے آپ کو حسینی کہلا رہے تھے اور شراب پی کر کے ڈھول بجا رہے تھے. اللہ اکبر. دکھ اس وقت ہوا تھا مجھے، اپنے آپ کو وہ مسلمان بھی کہلا رہے ہیں، حسینی بھی کہلا رہے اور شراب پی کر کے جو ڈھول بجا رہے تھے. آئے ہائے، دل چیر دینے والی بات ہے. دکھ اس وقت ہوا تھا. حسین پاک نے دنیا کو کیا سبق دیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. ایک ایک چیز موڑ موڑ پر تمہارے دشمن ہیں لوگ، مسلمانوں، ایمان والوں، اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن. لوگوں کی مدرسوں پہ کتنی نظریں ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے، مگر ہمیں غیروں سے شکایت نہیں. اپنے بعض گاؤں میں جھگڑا کر کے نا مسجد میں تالا ڈلوا دیتے ہیں. تالا صرف میری ناک نیچی نہ ہو جائے. کتنی مسجدیں بند ہو گئی ہیں معلوم ہے کیوں؟ کہ صرف میری صدارت جا رہی ہے، میری ناک نیچی نہ ہو جائے. ایک گاؤں میں تقریر کرنے گیا حضرت، اس میں ایک غیر مسلم نے یہ کہا تھا کہ مجھے ووٹ دے دو گے نا، اللہ برکت ہے، اللہ سلامت رکھے، مجھے ووٹ دے دو گے میں بنواؤں گا. ووٹ دے دیے، لوگ جیت گئے. تو اس میں سے 17 مسلمان ایسے نکلے جو ہارے تھے نا، وہ سوچ رہے ناک کٹ رہے تھے. انہوں نے تھانے میں جا کے رپورٹ لگا دی کہ صاحب اس مسجد میں وواد ہے، جھگڑا، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں مسجد بنے. یہ مسلمان کہہ رہے تھے، مسلمان. وہ دوسرا کھڑے ہو کے بنوا رہا تھا اور یہ رکوا رہے تھے 17. میں نے کہا لعنت ہے تمہاری زندگیوں پر، تم اپنے گھر کو کیوں نہیں رکوائے؟ کیا منہ دکھاؤ گے تم حسین پاک کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے نبی کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے صدیق اکبر کو؟ اللہ کس منہ سے جاؤ گے؟ کیسے جاؤ گے؟ کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ کتنی مسجدیں، کتنے مدرسے بند ہو گئے حضرت. تمہیں معلوم ہے ایسے حالات ہو چکے. تم سے بس یہی کہہ کر کے جاؤں گا. آج تقریر میں سمجھ لئے دل کی ایک کیفیت جو آئی تھی، وہ حالات میں نے تمہیں بیان کر دی. آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرنا، آپس میں کسی کو تکلیف مت دینا. آپس میں یار کیا زندگی ہے وہ کتوں والی کہ ادھر کھرا پھر ادھر کھرا پھر، یہ کوئی زندگی ہے کیا؟ معاف کرنا لفظ کتا اچھا نہیں ہے اور میں اس لیے، مگر کیا کروں؟ تم خود بتاؤ یہ زندگی کی یار. زندگی 4 دن جی کے دیکھ، جدھر سے نکلو السلام علیکم، السلام علیکم. بڑا ہو ادب کرو، نمازی ہو ادب کرو، حاجی ہو ادب کرو، امام صاحب ہو ادب کرو، عالم صاحب ہو ادب کرو. مدرسے کے بچے، دنیا یہ کہتی ہے یہ ہماری قوم کے رہبر بنیں گے، انہیں پالیں گے. تمہارے مدرسے کے بچے پوری دن بھر پڑھتے رہے، عصر کے بعد اگر جا کے کھیل لیے تو کچھ حاجیوں کے کچھ نمازیوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا. ان کے بچے جبکہ دن بھر موبائلوں پہ، شرابوں پہ، جواری اور کیا کیا پڑے ہوئے، مدرسے کے بچے اتنا بھی نہیں کر سکتے. ارے جو بکرا ہوتا ہے نا اسے 24 گھنٹے باندھ کر رکھو 2-3 دن، جب چھوڑو تو وہ زیادہ کودتا نہیں، کودتا ہے. ایسے بیچارے یہ بچے دن بھر، میں مدرسے میں پڑھایا ہوں نا بدرالعلوم میں، تو مجھے معلوم ہے جسپور میں حضرت ہم لوگ فجر سے اٹھا دیا کرتے تھے، سبھی لوگ ایسے فجر سے اٹھا کر کے نماز میں بھیجا، سمجھے، فجر سے نماز میں بھیجا. اس کے بعد بچے سلام سے آدھا گھنٹہ پہلے تک سب پڑھتے رہے. سلام سے آدھا گھنٹے کی چھٹی کر دی کہ چائے ناشتہ کر لو. بچوں نے اپنے چائے ناشتہ کری، سلام کے فوراً بعد گھنٹی لگ گئی. 12:30 بجے تک، 12:40 تک گھنٹی ہوتی، گھنٹے لگے. فوراً ظہر کی اذان ہو گئی، چلو نماز پڑھو. نماز کے بعد فوراً کھانا کھا لو. مشکل سے 1-1.5 گھنٹہ آرام کرنے. بچے جو انشاء بنانے والے وہ انشاء بنا رہے ہیں. جو بچے جنہیں دوپہر سے سبق کا پارا سنانا ہے، پچھلا سنانا ہے، وہ اپنی وہ تیاری کر رہے ہیں. عصر تک، اب عصر سے مغرب تک چھٹی کر دی جاتی. عصر سے مغرب تک بیچارے کچھ گیند کھیلنے چلے گئے، کچھ آپس میں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ادھر کھیت میں کھیل رہے ہیں، تو ادھر ارے قاری صاحب دیکھیو کیا ہو رہا ہے. مغرب بعد پھر وہ انہیں حاضری دینی ہے. مغرب بعد پھر مغرب سے پھر وہ عشاء تک پڑھیں گے، پھر کھانا کھائیں گے، پھر رات کے 10 بجے تک پڑھیں گے. کچھ بچے ایسے ہیں جو 12 بجے تک بھی پڑھتے ہیں. 24 گھنٹے میں
مشکل سے 2 گھنٹے کھیل رہے ہیں تو پیٹ میں درد ہے تمہارے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں؟ بولو، ہر ایک اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، سوچے بدلو، حالات بدلو۔ حضرت سوچ اتنی غلط ہو گئی ہے، معاف کرنا، یہ بھی بتا دوں میں تمہیں، سن لو تھوڑی دیر اور، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ سنو، یہ سننے کی بات ہے۔ یہ بتاؤ، یہ کوئی مائک چوری کر لے، پوچھو ان سے کتنی دور یہ بھی جاتے ہیں ناچنی پڑھنے، یہ جاتے سارے علماء حضرت، سارے لوگ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اگر یہ مائک کوئی چرا لے تو اسے انعام دو گے کیا؟ بولو، انعام دو گے؟ کوئی چوری کر لے تو کیا مسلمان ہو گئے؟ کیا رسمیں لے کے ہیں؟ شادی میں تمہاری جوتی نہیں چوری؟ انعام لیتے ہیں۔ ارے بولو، شادی میں جوتے نہیں چورے؟ تم نے تھانے کو فون کیا، چور پکڑا گیا، آ جاؤ، چور کو پیٹا، بارات ٹوٹی پھوٹی آئے گی، اور انعام دے رہے ہو چور کو۔ چھوٹی سالی یا سالہ چوراتا کیا مانگا؟ وہ مانگتا 10,000 ہوتا ہے، دولہا میاں کہہ رہے 8، دونوں میں 10 8 10 8۔ ایک چچا میاں آئے بزرگ، بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے سے بات ہے۔ بولے ایسا کرو، چلو 9 پہ نپٹاؤ، ختم کرو۔ یہ چچا 9 پہ نپٹا کے اور بولے دیو، یہ تو ان کا حق ہے۔ ان چچا میاں سے پوچھو تم نے کہاں پڑھا کہ چوروں کا حق 9,000 ہے؟ قرآن تو یہ کہتا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چورنی کے ہاتھ کاٹو۔ ارے نبی فرماتے النکاح من سنتی، بے شک۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ نبی فرماتے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت، اور تم چوروں کو انعام۔ اور یہ چچا میاں کہہ رہے حق ہے دو۔ اتنے میں ابا آ گئے، دولہا میاں بولے کیا بات ہے؟ چچا میاں بولے میں نے ایسے سے فیصلہ، بولے نہیں کوئی فیصلہ نہیں، آج کوئی کچھ نہیں، میرے بیٹے کی خوشی کا دن ہے، 10,000 نکال کے دیے، 1 روپیہ کم نہیں، بیٹے کی خوشی۔ چلو ٹھیک ہے، سن لو یہ بات، ٹھیک ہے۔ ایک ہی شادی، دلہن کو لیا، کار میں بیٹھے، بچوں نے کار گھیر لی، لاؤ۔ پھر تم نے فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی، آ جاؤ، پولیس کو تھا نہیں، پھر یہی جھگڑا، 8-10 کا جھگڑا، پھر یہی۔ دولہا میاں کے ابا آگے بولے نہیں 1 روپیہ بھی کم نہیں، پورے۔ چلو ٹھیک ہے، اب تیسرا آپشن سنو۔ اب امام صاحب نے نکاح پڑھایا، امام صاحب سے کہا تم بتاؤ، امام صاحب بولے 10,000۔ جب اتنا کہا 10,000، اب ان کو کوئی پیسے نہیں دے گا، سن لو مذاق مطلب، اب امام صاحب بولے 10,000، بس اب دولہا میاں کے ابا کو بھی بخار آ گیا۔ وہ بڈھن جو یہ کہہ رہے تھے حق تھا، وہ بھی گئے، صاحب گرم، امام صاحب کا دماغ خراب ہے، 10,000 کہیں چلنا ہے، ہٹاؤ ان کو، مسجد سے نکالو۔ کون ہے متولی؟ بلاؤ، صدر صاحب کو بلاؤ۔ اب صدر صاحب کو بلایا گیا، کوئی بات نہیں، کرنے دو، کرنے دو، میں اتنا بیٹھا۔ صدر صاحب کو بلایا گیا، جیسے ہی صدر صاحب آئے بولے کیا بات ہے؟ یہ بھی گردن نیچو کر کے بولے امام صاحب تم چلے جاؤ، ہم دوسرا انتظام کر لیں گے، تیری صدارت ناپ دی جائے گی۔ دے صحیح بات ہے۔ شرم کرو، غیرت کرو، تم نے آتش بازی میں 10,000 اڑا دیے، چوروں کو دے دیے، ڈکیتوں کو دے دیے، تالی بجانے والوں کو دے دیے، مالا پہنانے والوں کو دے دیے، کسے نہیں دیے، دوپٹہ سر پہ رکھتا دے دیے، لیکن جو امام نکاح پڑھا رہا ہے اس پہ دینے میں تمہیں موت آ رہی ہے، امام کو مسجد سے نکلوا دیا جاتا ہے۔ کب تک نکلواتے رہو گے؟ مجھے بتاؤ کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ اگر یہی معاملہ رہا کون بچوں کو پڑھوائے گا؟ 8-10 ہزار روپے کی تنخواہ میں کون اپنے بچوں کو برباد کرے گا؟ مجھے بتاؤ، سوچو۔ کچھ بھی نہیں سیکھا، وہ کوئی کام نہیں سیکھا، خالق کو بڑا۔ اس کے بعد اب آتا ہے کمائی کا نمبر، 500 روپے کی مزدوری، 1 مہینے میں 15,000 روپے، شام کو 20 بچوں میں سوتا ہے۔ اس نے حفظ کرنے کے بعد، مولوی بننے کے بعد اتنا برا کر لیا کہ تم مسجد میں سے 8-10 ہزار میں ہی ناپے پڑے ہو۔ بولو 8-10۔ اسی وجہ سے لوگوں نے پڑھانا چھوڑ دیا، حضرت کاروبار میں لگے، لوگوں نے پڑھانا چھوڑ دیا، اچھے اچھے عالم اس راستے کو چھوڑ گئے، اپنے کاروبار کو اپنا دیے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ یہ صرف تم سے حساب لیا جائے گا،
تم سے حساب لیا جائے گا، معاف نہیں کیا جائے گا۔ ذرا سننے کی بات ہے یار، دکھ کی بات ہے نوجوانوں، سارے لوگ جو سستی چیز ہوتی ہے نا وہ نالیوں پہ پڑی ہوتی ہے، جو مہنگی چیز ہوتی ہے وہ تجوری میں رکھی ہوتی ہے، سچائی ہے، چاہے پتھر ہی کیوں نہ ہو، موتی ہی کیوں نہ ہو، ہیرا ہی کیوں نہ ہو، لوہا ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب خود بتاؤ، اتنے براہی نام ہے جگہ، براہی میں کتنے مالدار ہیں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں، مشکل سے اکا دکا، کیوں؟ مسلمان نہیں ہے؟ ہاں مدرسے کی بات کر رہا ہوں، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا انہیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے؟ انہیں دین اسلام کی ضرورت نہیں؟ غریب کا بچہ پڑھ کر اگر امام بنتا ہے نا، ایک تو 8-10 ہزار روپے کی تنخواہ جی۔ اب اگر مالدار کا بیٹا نا کسی کی لڑکی کو چھیڑ رہا اور اس نے امام جو ہے نا غریب کا بچہ، اس نے کہا اے غلط کام ہے، باس جتنے لپھنگے ہوں گے نا سب اس مالدار کے اس میں ہوں گے، کہیں گے امام ٹھیک نہیں ہے، امام کو نکالو۔ صحیح بات ہے، کوئی اس کا حقہ پانی نہیں بند کرتا ہے، امام کو نکلوا دیں گے۔ ایک آدھ غریب بیچارہ امام کے ساتھ ہوگا، مالدار کب تک؟ یہی تو چلا لو گے حشر کے میدان میں۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہوگی، ان کی رسائی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سمجھ رہے؟ کہاں وہاں پر کس کی چلے گی؟ آقا کی چلے گی۔ کیسے فیصلہ کرو گے؟ کیسے ہے ہمت؟ اس لیے تمہیں کہہ کر کے جاؤں گا پیارو، اماموں کی اگر تنخواہ، حضرت دیکھو سب کے بیوی بچے، صحیح ہے، اگر تنخواہ کم ہوتی ہے نا، اللہ سلامت رکھے، آمین، اللہ سلامت، اگر تنخواہ کم ہوتی ہے نا تو اس کی نیت ادھر ادھر بہکتی ہے۔ ارے بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، ہر ایک کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں میں اپنے بچے کی کمائی تھوڑی موڑی کھاؤں، بولو چاہتے نہیں چاہتے؟ اس نے قرآن پڑھ کے حافظ ہو کر اتنا برا کر لیا، اتنا گناہ کر لیا کہ تم اس کے گلے میں رسی ڈال کے مارنے کے چکر میں ہو۔ ایسے حالات، ورنہ یاد رکھنا تمہیں معافی نہیں ملے گی آخرت میں، معافی نہیں مل سکتی۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اب سنو یہ بات سننے کی، اب پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شمع شمشتان رضا لایا، مجموعہ اعمال رضا لایا، وہ تعویذ کرنا شروع کر دیا انہوں نے، کہیں سے تو کمائے گئی۔ اب نیت بن رہی ہے براہی میں اور ٹیلیا مراد آباد میں، پڑھو نماز ویسی۔ جو اچھے اچھے لوگ تھے، ایک مفتی بڑھے گا، ایک وہ پڑھے گا، اچھا قاری بڑھے گا، یہ روایت حفظ سے فارغ قاری ہو، سمجھے؟ وہ پڑھے گا صحیح کر کے تو وہ 6,000 میں 8,000 میں کیسے رہے گا تمہارے یہاں؟ سمجھ رہے؟ اور تمہیں اتنے میں ہی رکھنا۔ اب وہ تمہیں وہی ملیں گے جو ناکارہ ہیں، جو بیکار سے پڑھے۔ ایک جگہ ہم گئے تو بولے مستقیم، اللہ نمازی ختم، خلاص۔ کہاں لے آیا کھینچ کو سے، اور صدر صاحب جھوم رہے ہیں، کیا پیارا لہجہ۔ صدر صاحب کو خود پتہ نہیں ہے، انہیں کیا پتہ؟ ہاں انہیں ایسے ایسے مول صاحب تقریر کر رہے تھے، بولے فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، صدر صاحب نیچے سے بولے سبحان اللہ، اسے صدر رہنے کی اس کا حق ہے کیا؟ پورا غدر مچا کے رکھ دیا۔ ہوش میں آؤ، کپڑے دیکھ کے لاتے ہو، جوتے دیکھ کے لاتے ہو، ساری چیزیں دیکھ کے لاتے ہو، اور جب باری آتی ہے قربانی کے بکرے کی تو مرا کھرا ایسے چل جائے یوں، اور محلے میں اڑی پڑی، بولے قربانی ہو رہی صاحب، قربانی 3,500 کی بکری خریدی ہے، بکری، شرم نہیں آئی؟ ہار ڈالے پھر رہے محلے میں اس کے، اور امام آئے گا آلووں میں ڈالنے والا، جس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہو رہی۔ ایسے حالات، اچھا امام لاؤ، پیسے بھی اچھے دو۔ میں طریقہ تمہیں بتا دوں، آسان سا طریقہ، اور میری گفتگو ختم، پھر بچوں کی دستار ہوگی، آسان سا۔ اور یہ گانٹھ باندھ لیو، بچیوں کو اگر فیشن سے اور ان تمام چیزوں سے بچانا ہے تو 4-5 گھنٹے جو مدرسے میں مل رہے ہیں، بچی کو وہاں چھوڑو،
بچی کو وہاں چھوڑو، وہ تربیت اگر 1-2 سال پالے گی تو انشاءاللہ اس کی نسوں سے وہ تربیت کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ سمجھ رہے؟ اب سنو، بالکل آسان طریقہ، تمہارے یہاں مسجد تو ہوگی اور جمعے کے دن ہر مسجد میں کم سے کم 100 نمازی آتے ہیں، آتے نہیں آتے؟ تو تمہیں کیا کرنا، ہر جمعے کو بس 50 روپے ڈالنا گلک میں۔ کتنے ڈالنا؟ 50 روپے۔ 100 نمازیوں کے کتنے ہو گئے 50 کے اعتبار سے؟ 5000 ایک جمعے میں۔ اور ایک مہینے میں کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ اور 5 اور 4 دونوں ہوتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں 4 بھی ہوتے ہیں، 20,000 ہو گئے۔ تمہارے کتنے گئے؟ 200 روپے ایک مہینے میں۔ ایک ہفتے میں تمہارے بچے نا 50 روپے کی چیز کھا جاتے ہیں، تم پان یا بیڑی سگریٹ پی جاتے ہو گئے۔ تمہارے بچے موبائل میں اڑا دیتے ہیں ایک مہینے میں 500-700 روپے، تو تم اللہ کے نام پر دین کے کام کے لیے 50 روپے ایک ہفتے میں خرچ نہیں کر سکتے ہو؟ یہ میری بات لکھ لیو، کتابوں میں نہیں ملتی ہے، سینوں سے ملتی ہے۔ اگر تم نے ایسی نیت کر لی، جاؤ اپنا کر کے دیکھو، جس سال اگر تم مسجد میں ڈالنا شروع کر دو گے تو تمہارے بچے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچ جائیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بیماریوں اور آفتوں سے، ایسی ناگہانی بیماری سے بچ جاؤ گے جس میں 10,000 روپے اچانک میں اٹھ جاتے ہیں۔ کر کے تو دیکھو، تم آزما کر کے تو دیکھو، مگر لوگ کرتے نہیں، سمجھ رہے؟ اور ہاں ایک بات اور بتا رہا ہوں، بعض جگہ کمیٹی کو اگر پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کمیٹی اتنی کنجوس ہوتی ہے، امام کی تنخواہ وہی 8-10 اور خود جمع کر کے اکٹھے کر کے بعض تو کمیٹی والے ہی کھا گئے، اور بعض جگہ بیمانی کر لی، اور بعض جگہ کاروبار چل رہا نہیں، جن کا حق ہے انہیں دو۔ تنخواہ اماموں کی، عالموں کی بڑھاؤ گے تو سارے بچے پڑھنے کے لیے آ جائیں گے۔ بولو یہ کام کرو گے؟ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور آپس میں میل محبت پیار، ساری برائی۔ اب بیٹیوں کا اگر رشتہ دیکھنا تو کیا کرنا؟ اچھا دیکھو گے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کا ترجمہ بڑا آسان اور زبان وہ عربی بھی، کیونکہ نبی کا فرمان ہے تو اس لیے بات پکی ہوتی چلی جائے۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر، اب بہتر کی بات نا، تم میں سب سے خیر، سب سے اچھا کون ہے؟ خیر، اب کم ضمیر آگے، ما تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کمیٹی والوں نے یہ ممبر شریف بنا، انہیں اوپر بٹھال دیا، ہمارے باپ کی عمر کے بزرگ ہیں، حاجی بھی ہیں، نمازی نیچے بیٹھے، مگر ان کے دل میں ذرا بھی میل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ حافظ قرآن ہے، ان کا مقام اونچا ہے، اسٹیج یہ بتاتا ہے، سمجھ رہے؟ نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ لیکن لوگ جب تک نبی کے فرمان پر دل و جان سے نہیں آئیں گے اس وقت تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ بے شک بے شک۔ ایک راستہ اب دیکھو، یہ یہود و نصارہ نے نا، یہود و نصارہ نے اتنی گند پھیلا دی ہے ہمارے آپ کے سماج میں، اتنی گند پھیلا دی، اتنی گند کہ یار مسلمانوں کی بچیاں اتنی صاف ستھری ہوتی ہیں، اتنی صاف ستھری، اگر یہ پرہیزگار ہو جائے، نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، سیدہ فاطمہ کے طور طریقے کو اپنائے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کے تقوی و طہارت کی وجہ سے پیٹ کا بچہ ولی پیدا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کی بچیوں میں نہیں، کسی کی یہود و نصارہ نے دیکھا کہ یار ہم مدرسے روک سکتے ہیں، سب کچھ روک سکتے ہیں، اب پیٹ کو کہاں سے روکو گے؟ ایک کام کرو،
یہ جو تقوی طہارت یہ سب کر رہی نا، ان لڑکیوں میں اتنی گند، اتنا دھواں، اتنی بلائیں، اتنی برائیاں پھیلا دو کہ یہ اچھائی کو بھول جائیں، اچھائی کو بھول جائیں۔ اب تمہارے یہاں پر شادی ہو، براہی ہے نہیں، براہی کے اندر اگر شادی ہو، جتنے نوجوان ہو ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، جتنے بزرگ، ایک فنکشن دیکھ لو، ایک پروگرام دیکھ لو، چاہے تمہاری بہن ہو، میری بہن ہو، ان کی ہو، ان کی ہو، اسلامی رشتے کے اعتبار سے ہماری سب کی، ایمانداری سے یہ بتاؤ کہ وہ دوپٹہ سنبھال رہی ہے یا موبائل سنبھال رہی ہے؟ اب تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اب باپ کہاں چلا گیا؟ اتنی گند مچا کے رکھ دی ہے، اتنی ہوا چلا دی ہے، جو لڑکی دوپٹہ نہیں سنبھال سکتی موبائل سنبھال رہی ہے۔ اب یہ کہاں سے آئی؟ یہود و نصارہ کی طرف سے، ان کا کلچر ہمارے گھروں میں آ گیا، اس کلچر کو، اس برائی کو، اس گندگی کو دور کرنے کے لیے یہ مدرسے کھولے گئے۔ بے شک بے شک۔ اب وہ لڑکی جو موبائل کے اندر اگر دیکھے گی، کیا دیکھے گی؟ آج کل کیا چل رہا ہے کہ صاحب مہندی، کپڑے، بال، وہ دیکھ رہی ہے کہ آج کل کیا چل رہا ہے۔ لیکن جو مدرسے میں پڑھنے والی بچی ہوگی، اس کی عالمہ پڑھائے گی، حدیث دکھائے گی، سیرت پڑھائے گی، تو وہ دیکھے گی اسلامی کلچر ماحول کے اعتبار سے سب سے اچھی بچیوں کا جب نام آئے گا تو سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ سکینہ، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، بڑے پیر صاحب کی ماں، غریب نواز کی ماں، صابر پاک کی ماں، حضرت نظام الدین کی ماں، اللہ والوں کی ماں، یہ عورتیں تھی۔ ایسا نہیں ہے انہوں نے برتن نہیں مانجھے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے روٹی نہیں پکائی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جھاڑو نہیں ماری ہے، ان عورتوں نے جھاڑو ماری ہے مگر اپنا جسم نہیں دکھایا ہے، ان عورتوں نے برتن دھوئے ہیں مگر موبائل پہ غیروں سے باتیں نہیں کی ہیں۔ یہ عورتیں جھاڑو لگاتی تھی مگر قرآن پڑھتی تھی، برتن مانجتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، کھانا بناتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، پیٹ میں بچہ ہوتا تھا، قرآن پڑھتی تھی، جب بچہ پیدا ہوتا تھا 15 پاروں کا حافظ قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، تحفظ قرآن کانفرنس، جشن دستار بندی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دکھ یہ ہے پہلے غیر دشمن تھے، اب اپنے دشمن ہیں۔ پہلے غیر دشمن تھے اور اب اپنے دشمن ہیں۔ اپنے دشمن بتاؤں مطلب؟ توجہ رکھو میری طرف۔ پہلے غیر دشمن، حضرت لوگوں نے نا ایسا تفرقہ ڈالا، میں ایک دو باتیں بتاؤں۔ انہوں نے دیکھا یار یہ مسلمان اگر نبی کے نام پہ اکٹھے ہو گئے نا، جمع ہو گئے تو کوئی طاقت نہیں ہے جو ان کو گرا سکے۔ کیوں؟ انہوں نے کربلا میں ایگزام دے دیا، امتحان دے دیا کہ اگر مال کی ضرورت پڑی لے لو، اولاد کی ضرورت پڑی شہید، اپنے آپ کی ضرورت پڑی گردن کٹوا دی۔ یہ تین چیزیں ٹکراتی ہیں۔ بیٹا او بابو، میرا چاند، میرا لال، تھوڑی سن لو۔ تین چیزیں ٹکراتی ہیں، ایک طرف ایمان، ایک طرف اولاد۔ پہلے کا مسلمان اگر ایمان بچاؤ گے تو اولاد جا رہی ہے، اولاد بچاؤ گے تو ایمان جا رہا، تو پہلے کا ایمان پکڑتا تھا، اولاد کو قربان کر دیا کرتا تھا۔ بے شک بے شک۔ پھر دوسری چیز ٹکراتی ہے مال، اگر یہ ہے ایمان، یہ ہے مال، اگر ایمان بچاؤ گے تو مال جا رہا، مال بچاؤ گے تو ایمان۔ پہلے کا مسلمان ایمان کو پکڑتا تھا اور مال کو قربان کر دیا کرتا تھا۔ اب تیسری چیز پڑتی ہے اپنی جان، اگر اپنی جان بچاؤ گے تو ایمان جا رہا، ایمان بچاؤ گے تو جان جا رہی ہے۔ تو پہلے کا مسلمان اپنے آپ کو ایمان پر قربان کر دیا کرتا تھا، اس لیے نہ کبھی مسلمان جھکا، نہ جھکے، نہ جھکے گا۔ بے شک بے شک۔ یہ ایمان۔ لیکن آج 500 روپے پہ بکنے والا دلال مسلمان،
میں جملہ تھوڑا معاف کر دینا، کر رہا ہو رہا ہے، جبکہ مسلمانوں کے لیے میں دلال استعمال کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت کتنے جلسے ایسے ہوئے شاعر صاحب اور علماء، پولیس کو فون کر دیا اور پتہ نکالا تو مسلمان ہی کا فون ہے، صحیح بات، تاکہ صرف اتنی اس نے شیطان نے ڈال دی کہ کمیٹی والوں کا نام کیوں ہو رہا یا مدرسے کا نام کیوں ہو رہا۔ سچائی، کسی مسلمان کے یہاں اگر شادی ہے نا، اس نے گوشت اگر وہ بھی لیا نا، وہی والا لائسنس والا، تو بس جھوٹ موٹ کر دیا، 40 ہزار روپے اس پہ غریب پہ پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، فون کرنے والا مسلمان نکلا ہے، اپنے آپ کو بیچنے والا 500 روپے پر۔ خالی جلسوں میں نعرے لگانے سے کام نہیں چلتا، سچائی ہے، سچائی ہے، خالی گریبان پھاڑ کے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں۔ عشاء کی نماز پڑھی نہیں اور غوث کا دامن، صحیح بات، ظہر کی پڑھی نہیں اور نبی کا دامن۔ ذرا سوچ، پہلے کے لوگ ایمان کی وجہ سے جان دے دیا کرتے تھے، لیکن آج ایمان پیسوں کی وجہ سے ختم، اپنی وجہ سے ختم، اولاد کی وجہ سے ختم۔ باقی مسلمان اللہ، مجھے یاد آ گیا وہ وقت تاریخی، میرے نبی کا زمانہ تھا، 3 لوگ آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے اپنے آپ کو انہوں نے حلیہ بنا لیا مسلمانوں والا، بڑے جھکے جھکے رہتے تھے، بڑے آقا ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول، بہت چاہتے۔ پھر آقا کچھ لوگ ایسے ہمارے ساتھ بھیج دو، ہمارے ہاں لوگ قرآن نہیں جانتے، دین اسلام نہیں جانتے، کچھ صحابہ کو بھیج دو تاکہ وہ تبلیغ کریں، ہمیں سکھائیں، ہمیں بتائیں۔ مگر آقا ہماری فرمائش ہے ان میں سے ایک حضرت عاصم کو ضرور بھیج دینا، حضرت عاصم کو۔ اللہ سمت کہ ٹھیک ہے، نبی جانتے تھے مگر تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، وہ لوگ مسلمان بنے ہوئے تھے، 10 صحابہ کرام کو تیار کر دیا، حضرت عاصم بھی ان میں۔ حضرت عاصم کے قرآن پڑھنے کا جواب نہیں تھا۔ اب حضرت عاصم اور 2 صحابہ کرام جب اونٹوں پر بیٹھے تو صحابہ نے کہا عاصم تم قرآن پڑھو اور ہم سفر کریں۔ طریقہ بتا دیا، آج کلیر شریف کو بس جاتی ہے، اجمیر شریف کو بس جاتی ہے، پیلی بھیت شریف کو، دیوا شریف کو، مکن پور شریف کو، جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، جاؤ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں، معاذ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ، مگر راستے میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، سب بس میں گانے سنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک گاؤں میں تو کلیر کو جا رہے تھے لوگ، بس اس بس کے جتنے تھے ان کو ہار پہنا، بینڈ باجے کے ساتھ جتنے جانے والے تھے ان کا جلوس نکالا، تب وہ کلیر کو بس گئی، گند مچا کر رکھتی ہے بینڈ باجے کے ساتھ۔ ایسے حالات، اب ذرا مجھے بتاؤ، صحابہ کرام چل رہے ہیں مگر حضرت عاصم قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے، ایک دن کا سفر ہو گیا، دوسرے دن کا سفر ہو گیا، تیسرا دن جب آیا، یہ صحابہ چلتے چلتے کچھ تھک بھی جاتے ہیں، تیسرا دن آیا تو ان تینوں لوگوں نے کہا، اور ایک روایت میں 2 لوگ بھی آئے ہیں، 2 چلو میں 3 یا 2 کوئی بھی ہے، ان تینوں نے کہا کہ ایسا کرو یہاں تھوڑا آرام کر لو، آرام کرنے کے بعد اب ہم جائیں گے واپس، اب ہم آگے کو چلیں گے۔ حضرت عاصم جیسے ہی اپنا کپڑا بچھاتے ہیں، 10 صحابہ کرام کپڑا بچھاتے ہیں، اور کپڑا بچھانے کے بعد اب جب سونے کی باری آتی ہے، سب نے وضو بنا لیا تھا، حضرت عاصم نے کہا، حضرت عاصم سے کہا تم قرآن شریف کی تلاوت کرو، قرآن شریف پڑھو، ہم اگر سوئیں گے تو قرآن کی تلاوت میں سوئیں گے۔ آج کس کا باپ ہے جو اپنے بیٹے سے کہے بیٹا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے تو قرآن سنا، بیٹی تو قرآن
سنا. آج کون ماں ہے؟ کوئی ماں نہیں کہہ سکتی, کوئی باپ نہیں کہہ سکتا. اگر 5 بچے ہیں, ادھر وہ موبائل چلا رہا ہے, ادھر وہ موبائل چلا رہا, سب کے اپنے اپنے الگ موبائل چل رہا. سچائی ہے, سچائی ہے, سچائی ہے. لیکن وہ حضرت عاصم, بیٹا کھینچنا نہیں چاہیے, حضرت عاصم قرآن پڑھ رہے ہیں اور صحابہ سو گئے سنتے سنتے. ان 3 لوگوں کو جب موقع ملا وہ اٹھ کے چلے گئے, کیونکہ وہ دلال تھے, دلال جو مسلمان بنے ہوئے تھے, مسلمان نہیں تھے, حلیہ بنا لیا مسلمانوں کا, دلال تھے, چلے گئے. سوتے رہے یہ لوگ. حضرت عاصم کی آنکھ کھلی اور لوگوں کھلی, ارے وہ کہاں گئے جو ہمیں لینے آئے تھے؟ کچھ لوگ بولے دال میں کالا ہے, اپنی طرف محاورہ بولا جاتا ہے نا, کہ کچھ تو گڑبڑ ہے. صحابہ بولے چلو قرآن سناؤ عاصم تم. سب نے وضو بنایا, قرآن پڑھنے بیٹھ گئے. سامنے دیکھا ایک عورت جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, اللہ اکبر, دوپٹہ اس کے گلے میں پڑا تھا, اللہ اللہ, اس کا جسم دکھائی کپڑوں کے اندر, سمجھ گئے ہوگا دوپٹہ جہاں اوڑھنے کی جگہ تھی نہیں اوڑھے پڑی تھی, اللہ سمجھ. اور 200 آدمی ان کے ہاتھ میں تلوار تھی, وہ آ رہے تھے, اور اس عورت کی بغل میں شراب کا مٹکا تھا, شراب کا مٹکا. اور وہ تینوں دلال بھی اس عورت کے آگے پیچھے, آگے پیچھے. آج کے بعد اگر کوئی دلالی کرتا ہو تو چھوڑ دینا, یہ چیز یہ برباد کر کے رکھ دیتی. وہ عورت آ گئی, 200 آدمی ان 10 صحابہ کو گھیر لیا, کہا یہ بتاؤ. عورت بولی, جب حملہ کرنے لگے وہ, تو یہ صحابہ بولے کیوں ہم سے لڑنا چاہتے ہو, کیا مقصد ہے؟ ہم لڑنے تو نہیں آئے. کہا یہ بتاؤ تم میں عاصم کون ہے؟ اگر عاصم کا نام بتا دیا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. ان 10 نے کہا آج کا ہوتا تو بتا دیتا اور جان بچا لیتا. ان 10 نے کہا یہ بتاؤ تم عاصم کا کرو گی کیا؟ عاصم وہ ہے جس نے جنگ میں میرے باپ کو مارا, میرے شوہر کو مارا. میں نے اپنے بت کی قسم کھائی ہے, جس کو وہ پوجتی تھی, کہا میں نے قسم کھائی ہے عاصم کے سینے پہ پیشاب کروں گی اور اس کی کھوپڑی اتاروں گی. اس کھوپڑی کا پیالہ بنا کر کے یہ شراب لے کر کے آئی ہوں, اس کھوپڑی میں پیالہ بنا کر کے شراب بھر کے پیوں گی اور 200 آدمیوں کے سامنے ناچوں گی, 200 آدمیوں کے سامنے ناچوں گی. ابھی اتنا کہا تو ان مسلمان بھائیوں نے کہا اے عورت سن لے, عاصم نے اگر جنگ کی ہے تو اسلام کی خاطر کی ہے, دین کی خاطر کی ہے, میرے نبی کی محبت میں کی ہے. ہم مر سکتے ہیں مگر عاصم کو بتا نہیں سکتے ہیں. جب اتنا کہا اور ان تینوں سے کہا تم دلال ہو, تم دلال ہو, اگر تمہیں لڑنے کا شوق تھا تو تلوار چلانا ہم بھی جانتے ہیں, ہم بھی تلواریں لے کر کے آتے تو تمہیں دکھا دیتے عرب والے لڑنے میں کتنے آگے ہوتے ہیں, مگر ہم تلوار چلانے نہیں, ہم قرآن سنانے آئے ہیں, ہم لڑنے نہیں, ہم دین پھیلانے آئے ہیں. نبی نے اس لیے بھیجا ہے جاؤ جا کر کے تبلیغ کرو. اللہ اللہ کہا مارے جاؤ گے سب کے ساتھ. حضرت عاصم اشارہ کرتے ہیں لوگوں بچا دو, لوگوں بتا دو اور اپنی جان بچا لو, میرے بارے میں بتا دو. مگر کہا نہیں, کہا تم قرآن کی تلاوت کرو. وہ جتنے تھے وہ آگے بڑھے, 2 صحابی رسول آگے بڑھ جاتے ہیں, وہ شہید ہو جاتے ہیں. پھر 2 اور آگے بڑھے, وہ بھی شہید ہوئے. پھر اور 2 آگے بڑھے, وہ بھی شہید ہوئے. سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں. حضرت عاصم
اکیلے بچ جاتے ہیں. حضرت عاصم موجود ہیں. یہ مسلمان کتنا اپنے بھائی کا ساتھ دیتا ہے. آج ذرا تو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے, تجھ سے نبی کتنے راضی ہوں گے. آپ آج اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے, کتنے لوگ مدرسوں تک کی برائیاں کرتے ہیں, اماموں کی برائیاں کرتے ہیں, عالموں کی برائیاں کرتے ہیں, مگر ذرا یہ سن لے پیارے, وہ تینوں دلال کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ عورت تلوار لے کر کے حضرت عاصم کے چاروں طرف گھوم رہی ہے اور کہہ رہی ہے, سان عاصم میں نے قسم کھائی تھی تیرے سینے پہ پیشاب کروں گی. حضرت عاصم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عاصم رونے لگے تو وہ کہنے لگی موت سامنے آئی تو پھر رونے لگا. حضرت عاصم بولے, عورت سن لے, میں موت کے ڈر کے مارے نہیں رو رہا ہوں, 1000 مرتبہ اگر میں شہید ہوں تب بھی کم ہے, مگر رو اس لیے رہا ہوں میرے سینے میں قرآن کی آیتیں ہیں اور تو پیشاب کرنے کہہ رہی ہے. یہ وہ سینہ ہے, ایک مرتبہ میرے نبی نے اپنے سینے سے ٹچ کر دیا تھا. یہ وہ سینہ ہے, میرے نبی نے اس سینے پہ ہاتھ پھیرا تھا, کہا عاصم تم قرآن پڑھتے ہو تو میرا بھی دل لگتا ہے. یہ میرے نبی نے کہا تھا. اب ذرا سنو, حضرت عاصم کے بولے میں اس لیے رو رہا ہوں, اے اللہ میرا ناخون اکھیڑ دیے جائے, میری گردن کاٹ دی جائے, میرے کان کاٹ دیے جائے, میری ناک کاٹ دی جائے, میری آنکھیں پھوڑ دی جائے, مگر جو سینہ نبی کے سینے سے ٹچ ہوا ہے اس کی بے حرمتی نہ ہو. جس سینے میں قرآن ہے اس کی بے حرمتی نہ ہو. آج ہمارے لوگ کیسے ہیں, حافظ قرآن کی برائیاں کرتے ہیں. دوسروں سے مجھے گلا شکوا نہیں ہے جتنا اپنوں سے شکوا ہے. آج اماموں کی برائیاں کرتے ہیں, آج عالموں کی برائیاں کرتے ہیں. لوگوں یہ دیکھو یہ بات کہاں جا رہی ہے, یہ دیکھو یہ برائی کہاں پہنچ رہی ہے, یہ دیکھو تمہاری زبان کہاں لے کے جائے گی. اس لیے میں تمہیں بتا کر کے جاؤں گا. حضرت عاصم کھڑے ہیں اور کہہ رہے یا اللہ میری حفاظت کرنا, مگر نہتے ہیں, تلوار ہاتھ میں نہیں ہے. اس عورت نے تلوار ہاتھ میں لے لی اور چاروں طرف سے وہ تلوار لیے کھڑے رہے. حضرت عاصم بیچ میں ہے. اس عورت نے جب وار کیا حضرت عاصم پر, ایک ہی وار میں حضرت عاصم کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے. حضرت عاصم کا ہاتھ نیچے گر جاتا ہے. تمہیں کیا پتا کیسی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہے. کیا یہ اس لائق نہیں تھے جو کپڑے کی دکان کھول سکتے تھے, کیا یہ اس لائق نہیں تھے جو کوئی اور کاروبار کھول سکتے تھے, مگر نہیں, انہوں نے مدرسہ کھولا تو اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں, تمہاری بیٹیوں کے لیے, تاکہ موبائل سے بیٹیاں بچ جائیں, تاکہ فیشنیلے کپڑے پہننے سے بیٹیاں بچ جائیں, تاکہ ان کا چالو چلن فلموں جیسا ہو تو وہ ہٹ جائے, تاکہ پردے میں آ جائے. آج ہماری بچی اگر پردے میں آئے گی تو جب تک وہ باپ کے ساتھ رہے گی اس گھر میں رحمت برسے گی, شوہر کے گھر میں جائے گی تو وہ نعمت بن جائے گی, اور جب ماں بنے گی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور غوث اعظم. اور شیطان نے اتنا بڑا گمراہ کر دیا ہے, شیطان نے اتنا بڑا ورغلا دیا ہے, کسی کی دلالی کرنے کے بعد پھر یہ نہیں سوچتا میں نے غلطی کر دی ہے, کسی کو ستانے کے بعد پھر یہ نہیں سوچتا کہ میں نے غلطی کر دی ہے, کسی کو تڑپانے کے بعد پھر یہ نہیں سوچتا کہ میں نے غلطی کر دی ہے. اور ذرا سنو آگے, حضرت عاصم کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے, اللہ اللہ, اور 9 صحابہ کرام شہید ہوئے لیٹے ہیں. اب وہ حضرت عاصم پر جب دوبارہ وار کیا گیا, حضرت عاصم کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے. یہ عورت نے شراب کا مٹکا نکال لیا اور کہا عاصم اب میں تیرے سینے پر پیشاب کروں گی, اب میں تیرے سینے پر
پر پیشاب کروں گی اور تیری کھوپڑی کا پیالہ بنا کر کے اس میں شراب پی کر کے ان لوگوں کے سامنے ناچوں گی۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا، حضرت عاصم کہتے ہیں آقا 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 مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے مگر یہ سینہ آپ کے سینے سے ٹچ ہوا ہے، آقا اس کی قسم پوری نہ ہونے دینا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت عاصم دعا کر رہے ہیں، لیکن اس عورت نے جب آخری وار کیا اور جب گردن کٹی ہے، حضرت عاصم کی گردن پہ جب وار کیا ہے اور جب شہید ہوئے نیچے گرے تو روایت اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، یہ خون کی جو چھینٹیں اڑی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چھینٹوں سے شہد کی مکھیاں پیدا فرما دی ہے۔ اور ایک روایت یہ کہتی ہے حضرت عاصم کے ہر چھینٹے سے قرآن کی آیت تلاوت ہو رہی تھی، لیکن یہ جو چھینٹیں جب پہاڑ کی طرف گئی پتھروں سے ٹکرائی شہد کی مکھیاں بن جاتی ہیں، اور شہد کی مکھیوں نے حضرت عاصم کو گھیر لیا اور کاٹ کاٹ کے ان لوگوں کو بھگا دیا۔ وہ لوگ کہنے لگے ذرا شام ہونے دو ورنہ یہ مکھیاں چھڑ گئی ہیں، شام آنے دو ورنہ یہ مکھیاں ہمیں بھی کاٹیں گی۔ حضرت عاصم کے آس پاس مکھیاں بن بنا رہی ہیں۔ اللہ نے دکھا دیا، اے ظالمو اے دلالو تمہاری حیثیت کیا ہے، اگر اللہ چاہے تو تمہیں مکھی سے بھی مروا دے۔ نمرود جیسا بادشاہ جس کی پوری دنیا پہ حکومت ایک لنگڑے مچھر سے اس کو مروا کر کے یہ دکھا دیا تمہاری حیثیت کیا ہے، مگر حضرت عاصم کو جب گھیر لیا اللہ اللہ ادھر میرے نبی پورا واقعہ بیان فرما رہے تھے، اب اللہ نے بارش کر دی، اللہ نے بادل بھیج دیا، اتنی بارش ہوئی سب کے لاش مبارک بہ کر کے مدینہ پاک میں پہنچ جاتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشنی دستار بندی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس نہر کا بھی نام رکھ دیا گیا بحر عتیق، سمجھے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جس پہاڑی پہ کلیجہ چبایا تھا نا، اس سے نیچے جو حاجی لوگ ہیں جو گئے ہوں گے جو عمرے کو، اس سے نیچے جو نہر آ رہی ہے وہیں پانی بہ کر کے آیا تھا، اسی جگہ کا نام بحر عتیق۔ سمجھ رہے میری بات؟ لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں پیارو، میری ان باتوں پر توجہ کرنا، ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کا بھی حق نہیں ہے، عورتوں کا بھی حصہ نہیں ہے۔ اسلام کی دوسری جنگ ہے جس کا نام جنگ احد، نام سنا ہوگا تم، جنگ احد۔ اس کا کیا معاملہ؟ اللہ میرے نبی خود اس جنگ میں شریک ہے، میرے نبی خود شریک اور صحابہ بھی ہیں، کامیابی کی منزلیں طے کر رہے ہیں، مگر اب ایک موڑ ایسا آیا پلٹا کھا گئی۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں 70 حافظ قرآن شہید ہوئے تھے، یہ وہ جنگ جس میں کتنے مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ میرے نبی کے سامنے ایک ظالم آ گیا تلوار لے کر، ابن قیم اس کا نام ہے، میرے نبی خود اوڑے ہوئے تھے، جنگ کی ٹوپی ہوتی ہے جیسے ہیلمٹ ہے نا، ہیلمٹ کے آگے شیشہ ہوتا ہے، اس کے آگے زنجیریں تھی، نبی وہ اوڑے ہوئے تھے، زنجیریں لٹکے ہوئی تھی۔ اس ظالم نے آ کر کے میرے نبی پر ایسا وار کیا، ایسا وار، چہرے پر جب تلوار ماری ہے نبی کے، وہ زنجیر میں لگی اور میرے نبی کے گال میں، رخسار شریف میں وہ زنجیر گھس گئی۔ اٹھاؤ تاریخ، اتنی تکلیف میرے نبی سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ میرے نبی ایک طرف بیٹھ گئے، وہ لوگ ایک طرف ہٹ گئے، لیکن سنو، جب مدینے کی عورتوں کو پتا چلا، ان عورتوں کو اگر تم نا مدرسے میں بھیجو گے بچیوں کو، تب یہ تاریخ پڑھیں گے،
ورنہ موبائل دے گو نا تو وہی فلموں کی باتیں، وہی میک اپ اور یہ سب باتیں۔ مدینے کی عورتوں نے اپنے دروازے بند نہیں کیے، جب پتا چلا سب نے اپنے دروازے کھول دیے۔ اوڑی چادر، اس وقت کا جو برقع پردہ کہہ لیجئے، اوڑی چادر، عورتیں جنگ کے میدان میں پہنچ گئی۔ ان عورتوں میں پہنچنے والیوں میں سیدہ فاطمہ بھی تھی، سیدوں کی دادی، مولا کائنات حضرت علی کی بیوی، میرے نبی کی پیاری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ بھی تھی۔ عورتیں میدان میں پہنچ گئی۔ اللہ جب پہنچی، ظالم ہٹے، ایک طرف ہٹ گئے۔ میرے نبی کرہا رہے تھے، تکلیف تھی، یہاں زنجیر کھس گئی تھی رخسار میں۔ اللہ جیسے ہی زنجیر کھسی، سب ادھر ہیں، نبی ادھر لیٹے۔ اب پتہ چلا ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح، کیا نام تھا؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ تاریخ بھی کبھی کبھی سنا کرو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، انہوں نے سوچا آقا میں کیسے نکالوں؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایسے کر کے زنجیر پکڑی اور ہاتھ لگایا، جب کھینچا